لونڈیوں کے ساتھ جنسی تعلقات کی اجازت کیوں دی گئی جبکہ اسلام خود سیکس ڈسپلن پر کا پرچار کرتا ہے، اور لونڈیوں کی خرید و فروخت کیا ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے؟ یہ مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے۔ ایک تو یہ کہ لونڈیوں کے تصور کو صاف کر لیجئے کہ اسلام میں صرف وہ لونڈی جائز ہے جو خالص اسلامی جہاد کے نتیجے میں پرزنرز آف وار کی حیثیت سے آپ کے پاس آئے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی آزاد لڑکی کو، عورت کو پکڑا اور اسے زبردستی جو ہے وہ کہیں بیچ دیا اور وہ غلام ہو گئی، یا جیسے کہ امریکنوں نے کیا تھا کہ ہزاروں ویسٹ افریقن کنٹریز سے یہ حبشیوں کو پکڑا اور ان کو لے جا کے وہاں پر جو ہے منڈیوں میں بیچ دیا۔ یہ نہیں، یہ جائز، حرام، بالکل حرام۔ البتہ ایسی اگر شکل ہے کہ جنگ ہو رہی ہے آپ کے اور کفار کے مابین، اب اس میں جو پی او ڈبلیوز آ گئے ہیں، دو راستے ہیں، یا تو کنسنٹریشن کیمپس میں رکھیں گے انہیں، وہ آپ کی معیشت پر بہت بڑا بوجھ ہو جائے گا، اور پھر ان کی زندگی بھی اب نارمل ہوگی۔ وہاں نہ مرد کے لیے کوئی امکان ہے کہ کوئی اس کی جو ہے طبیعت کے اور جنسی تقاضے پورے ہو سکے، نہ عورت کے لیے امکان ہے۔ اس کے لیے اسلام نے تجویز کیا کہ انہیں معاشرے میں تقسیم کر دیا جائے، ڈسپرس کر دیا جائے۔ معاشرے میں جائیں گے، وہ کسی کا غلام بن گیا ہے، کسی کی لونڈی بن گئی ہے۔ اب ان کو حکم دیا گیا جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ انہیں پہناؤ، اور ان سے اگر کوئی سخت کام لینا ہو تو اس میں خود بھی شریک ہو جاؤ۔ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ چونکہ ہم غلام ہیں تو ساری سختی ہم پر ہی ہے۔ اور ان کے لیے بھی پھر یہ کہ نیکی کے کاموں کے اندر یہ ہے کہ ان کو آزاد کر دینا، یہ بڑی نیکی کا کام ہے۔ کوئی مرد کہتا ہے صاحب میں اتنے ہزار روپے آپ کو دے دوں گا محنت کر کے، کمائی کر کے، آپ مجھے آزاد کر دیں، اسے مکاتبت کہتے ہیں۔ یہ معاہدہ ہو سکتا ہے اور آپ کو اس کا معاہدہ قبول کرنا ہوگا۔ پھر وہ لونڈیاں جو ہے وہ پھر ان مالکوں کے تصرف میں آتی ہیں۔ وہ منکوحہ بیویاں نہیں ہیں، وہ دو کیٹیگریز علیحدہ ہیں جو ہم نے پڑھ لیا ہے سورہ معارج میں بھی اور سورہ مومنون میں بھی۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ تو یہ دو کیٹیگریز علیحدہ ہیں، بیویاں ہیں، منکوحہ بیویاں، اور یا پھر جو تمہاری ملک یمین ہو، لونڈیاں ہوں۔ میں نے بتایا کہ ملک یمین اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو اب وہ ام ولد ہے، آپ اسے بیچ نہیں سکتے، وہ اب آپ ہی کے ہاں رہے گی۔ اور جہاں تک اس کے بچے کا تعلق ہے، وہ آپ کی منکوحہ بیوی سے جو بچہ ہوگا اس کے بالکل برابر ہوگا، اس کی کوئی بھی حیثیت جو ہے اس سے کمتر نہیں ہے۔ وہ بچہ آپ کا ہے، آپ کی لونڈی کا نہیں، آپ کا بچہ ہے۔ اسی طرح بچہ چاہے منکوحہ سے ہے تو وہ منکوحہ کا نہیں ہے، آپ کا ہے۔ یہاں تو ابن کے ساتھ بات چلتی ہے، بنت کے ساتھ نہیں چلتی۔ کس کا باپ کے حوالے سے بات چلتی ہے بات۔ تو اس اعتبار سے حل کیا گیا اس مسئلے کو ایک خاص انداز میں، اور اس انسٹیٹیوشن کو ختم نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید میں جیسے تدریجاً شراب حرام کر دی گئی، تدریجاً سود حرام کیا گیا، اسے بھی حرام کیا جا سکتا تھا بالآخر، لیکن نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ ہے کہ اس دنیا کے آخری دور میں جس کا اب آغاز ہو رہا ہے، خالص اسلامی جہاد بھی ہوگا، کفار کے ساتھ جنگیں ہوں گی، مقابلے ہوں گے، اور اس میں پرزنرز آف وار کے لیے یہ راستہ جو ہے کھلا رکھا گیا ہے تاکہ اس وقت جو ہے سچویشن صحیح تو طریقے پر اس کو حل کیا جا سکے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی لونڈی، یا آپ ہی کی ایک لونڈی بھی ہے اور ایک غلام بھی، آپ ان دونوں کے اندر شادی کرا دیتے ہیں، اب وہ میاں بیوی ہو گئے، اور یہ کہ اب آپ پر حرام ہے وہ بیوی، وہ جو لونڈی ہے، آپ اس کے ساتھ کوئی جنسی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ آپ نے اجازت دے دی تو گویا کہ اپنے حق سے آپ دستبردار ہو گئے، آپ نے غلام کے نکاح میں اسے دے دیا۔ اس میں البتہ یہ ہے کہ پھر ان کی اولاد جو ہوگی وہ غلام ہی ہوگی، باپ بھی غلام ہے، ماں بھی غلام ہے، تو ان کی اولاد غلام ہوگی۔ یہ انہی کی اولادیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کتنی بلندی تک پہنچی ہے۔ خاندان غلاماں جو ہندوستان میں اسلام کی پہلی حکومت قائم ہوئی ہے، کون تھے؟ قطب الدین ایبک غلام تھا، شمس الدین التتمش غلام تھا، غیاث الدین بلبن بہت زبردست حکمران تھا، روم و داغ والا، غلام تھا۔ یہ غلام خاندان تھا۔ خاندان غلامہ کے نام سے آپ نے ان کی تاریخ پڑھی ہے۔
اور اس وقت مصر میں بھی ممالک کی حکومت تھی. مملوک کہتے ہیں غلام کو، ملکیت ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی. تو ممالک کی حکومت تھی بہت بڑی. تو ان کو، اور پھر ہمارے یہاں بڑے بڑے ائمہ ہیں غلام، کہ جن سے جو بڑے خلفاء ہوتے تھے ان کے بچے بھی ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے تو ان کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے، آپس میں لڑتے تھے. یہ مامون الرشید اور امین الرشید دو جو بیٹے تھے ہارون کے، وہ آپس میں لڑتے تھے کہ اپنے استاد کی جوتی میں سیدھی کروں گا، وہ کہتا میں سیدھی کروں گا، حالانکہ وہ غلام ہوتا تھا. تو یہ اسلام نے سٹیٹس دیا ہے انہیں، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے معاشرے میں ایبزارب کر دیا ہے.